الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی 50 آیات مکمل ہو چکی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 51، 52 اور 53 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یہاں پہ یہ بنی اسرائیل کا ایک جرم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، بچڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، اور یہ ان کی ایک جلد بازی کا ایک طرح کا نتیجہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا کچھ احکامات دینے کے لیے، تو انہوں نے صبر نہیں کیا، ان کی قوم نے 40 رات ان سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے انہوں نے جناب ایک نیا معبود اپنے لیے مقرر کر کے بیٹھ گئے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ان پر حقائق واضح کر چکے تھے، ان کو ایک جو مصیبت تھی فرعون کی اس سے نجات دلا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے وہ بے صبری قسم کی قوم تھی کہ ان سے صبر نہیں ہو سکا، اور موسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے انہوں نے ایک اور اپنے لیے خدا مقرر کر کے بیٹھ گئے۔ اس واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی مقامات پہ مختلف ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، یہاں پہ فی الحال زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، ایک اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ اذ وعدنا موسیٰ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا، ایک ٹائم مقرر کیا، 40 لیلۃ 40 راتوں کا، یعنی کہ 40 راتوں کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلایا تو کچھ احکامات دینا مقصود تھا اس کے اندر، جو کہ مختلف آیات میں تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ کیا انہوں نے ثم استخذتم العجل، وہ تم نے اجل کو پکڑ لیا۔ اب اجل کا مطلب یہاں پہ عام طور پہ بچڑا کی ملتا ہے، تو بہرحال اجل کا لفظ ہم ویسے قرآن پاک میں سرچ کریں تو یہ اجل سے بنے ہوئے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے سب کے اندر جو ہے جلد بازی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، درجنوں دفعہ ایک لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں، اس میں یعنی کہ تستعجلون، یستعجلون اور عاجلہ، عجولہ، اس قسم کے بہت سارے الفاظ بنے ہیں اس لفظ سے، اور ان تمام الفاظ کے اندر تقریباً جلد بازی کا ہی مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن یہ صرف اجل کے جہاں یہ لفظ استعمال ہوا، اجل سے مراد یعنی کہ بچڑا لیا جاتا ہے، اور اس کے اندر یعنی کہ پیچھے وہی واقعہ کار فرمایا کہ وہ قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اس بچڑے کو یہاں پہ اجل سے تعبیر کیا گیا، تو اجل سے مراد عام طور پر بچڑا لیا جاتا ہے، لیکن یہاں بھی اس کا حکیم مفہوم بھی ہم لیں، اجل سے مراد جلد بازی بھی اگر لیں تو بات کوئی یعنی کہ بدلتی نہیں، اسی طرح ہی رہتی ہے کہ اللہ فرمایا کہ ثم استخذتم العجل، پھر تم نے جلدی کو پکڑ لیا، جلد بازی میں تم پڑ گئے، کیونکہ اصل میں جو ان کی وجہ تھی بچڑا پوجنے کی وہ جلد بازی ہی تھی، صبر نہیں انہوں نے کیا۔ 40 راتوں کے لیے اللہ نے بلایا ہے، چلو کچھ احکامات لے کے موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، دیکھتے ہیں کیا احکامات لے کے آتے ہیں، لیکن وہ 40 راتیں گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گئی، جلدی ان کو پڑ گئے، جلدی میں ورنہ بس بچڑے کو معبود بنا لے، شاید یہی ہمارا خدا ہے۔ تو اصل میں اس کی پیچھے وجہ تھی وہ جلد بازی ہی تھی، اسی سے یہاں پہ تعبیر کیا اس لفظ کو، لیکن کیونکہ حقیقت وہ بچڑا ہی کو بنایا گیا تھا تو بچڑا ہی سے اس اجل سے مراد بچڑا ہی لے لیا گیا، تو بہرحال بچڑا بھی اس کا ترجمہ کر لیں یا اس کا جو حقیقی لغت کے ساتھ مفہوم بنتا ہے جلد بازی بھی لے لیں، تو بات کوئی نہیں فرق پڑتا، مفہوم ایک ہی رہتا ہے پھر بھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ 40 راتوں کو لے جب بلایا تو تم نے جلد بازی بول لیا، تم نے جو ہے بچڑے کو ایک معبود بنا لیا اپنا، من بعد اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کر رہے تھے، ظالم لوگ تھے تم، یعنی کہ پھر ظلم کے مراد اندھیرا بھی ہوتا ہے، ہم سمجھے ظلم عام طور پہ ہمارے ذہن میں وہی آتا ہے کہ پتہ نہیں کہ ظلم کرنا، کسی کو مارنا پیٹنا یہ ظلم ہے، انتم ظالمون، ظاہر اپنے آپ کو مار پیٹ تو نہیں رہے تھے لیکن اپنوں کو ایک اندھیرے کے اندر ہی دھکیلے تھے، گمراہی کا اندھیرا ہی ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اسی اندھیرے کی طرف دھکیلے تھے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے ہدایات اور روشنی لینے گئے تھے، کہ روشنی کا انہوں نے صبر نہیں کیا اور اپنے آپ کو اندھیروں میں دھکیلا، اسی گمراہی کی طرف پھر وہ گئے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا خدا سمجھ لیا، تو اللہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے ساتھ ظلم کرتے، اپنے آپ کو کہ اندھیروں کے اندر تم ڈال رہے تھے، پھر اللہ نے کیا کیا، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس غلطی کو پھر معاف کر دیا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ہدایات لے کر کے آئے، ان کو احساس ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہاں پہ بھی اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ حالانکہ وہ شرک کر رہے تھے، اللہ کے سوا انہوں نے ایک معبود بنا لیا تھا، تو شرک جیسا انہوں نے گناہ کیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں رہ کے شرک بھی معاف ہوتا ہے، کہ بعض جگہ یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ شرک شاید کسی صورت بھی معاف نہیں ہوتا، لیکن یہ دنیا کے اندر جو ہے شرک معاف ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی آیت بتا رہی ہے کہ انہوں نے بشرے کو معبود بنا لیا تھا، کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ ویسے بھی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہندو اگر کوئی ساری زندگی جو گائے کی پوجا کرنے والا اور بتوں کی پوجا کرنے والا، کوئی آخری
عمر میں بھی آ کے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کا ظاہر شرک و معاف ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ شرک بھی معاف ہوتا ہے، اس کی نامعافی کا تعلق جو اصل میں آخرت کے ساتھ ہے، کہ اس حالت میں اگر دنیا سے چلا گیا، آخرت میں جا پہنچا، تو وہاں پہ ظاہر میں شرک کی معافی نہیں، وہاں کی سزا جو ہے وہ ملے گی، اس سے وہاں پہ خلاصی نہیں ہونی، اس کی سزا انسان کو بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ شرک کا نام معاف ہونا اصل میں آخرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دنیا کے اندر شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس بات کو، تمہارے اس قصور کو یہ معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اس کا مقصد بھی ساتھ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اگر کسی مشکل سے انسان کو نکال لیتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے کہ اس کے بعد تمہارے پہ کوئی چیز لازم آتی ہے کہ تم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کا مفہوم اپنے ذہن میں ہم ہمیشہ رکھیں، جب بھی شکر کی کہیں بات ہو تو ہمارے ذہن میں وہ نہیں آ جانا چاہیے کہ بس الحمدللہ کے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا تو شکر ہو گیا، نہیں۔ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے آپ کو شاکر کہا ہے، انسان بھی شاکر ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے بھی اپنے آپ کو ان اللہ شاکر علیم، اللہ بھی شکر کرنے شاکر و علیم ہے، اللہ بھی شاکر، اللہ بھی شکر ادا کرنے والا، وہ کیسے؟ یہ مفہوم جب ذہن میں رکھیں گے پھر ہم شکر کا مفہوم ہمارے ذہن میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیر لیتا الحمدللہ کہہ کے، یہ اللہ کے شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شاکر اصل میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب اس کو ہم دیکھتے ہیں، ڈیپ کرتے ہیں، تو ہم ذہن میں آتی ہے یہ چیز کہ اصل میں اللہ تعالیٰ شاکر اس طریقے، جب اللہ ہم سے جو ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، جب ہم اس کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیتے ہیں، تو اس کے جواب میں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ڈیمانڈ کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان معنوں میں شاکر ہے۔ تو اللہ بھی جہاں ہم سے شکر کے جو بات کر رہے ہیں، تم شکر ادا کرو، اس کا مفہوم یہ ذہن میں رکھے، صرف منہ پہ ہاتھ نہ پھیریں، بلکہ جب اللہ نے ہماری ضرورت کو پورا کیا، ہماری ڈیمانڈ کو پورا کیا، اور اللہ کے بھی کچھ ہم سے ڈیمانڈ ہے، اللہ بھی کچھ ہم سے تقاضے کر رہا ہے، تم یہ کرو یہ کرو، تو جب ہم ان ڈیمانڈ کو پورا کریں گے، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے، پھر ہم اصل میں شکر ادا کریں گے۔ شکر کا اصل معنی اصل میں یہ مفہوم سمجھ میں آتے ہیں جب ہم شکر کو دونوں طرف لگاتے ہیں، اپنے اوپر بھی اور اللہ کی ذات پر بھی، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں عدلے کا بدلہ ہو رہا ہے۔ تو جب ہم نے جو کہا تھا وہ ہمیں مل گیا، اب جو اللہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ہم وہ بھی پورا کریں، پھر وہ شکر ادا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہماری چیز ہمیں مل گئی، اب اللہ نے جو ڈیمانڈس کی ہوئی وہ ہم نے اگنور کر رکھی، ہم اس کو کر ہی نہیں رہے، بس اب منہ پہ ہاتھ پھیرا، ہم سمجھے ہم نے شکر ادا کر لیا، ایسے شکر ادا نہیں ہوتا۔ اس مفہوم کو ہم ذہن میں بٹھا لیں، شکر کا اصل مفہوم کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم معاف کر دیا اس چیز کے، تاکہ تم شکر ادا کرو، جو اب اللہ تم سے ڈیمانڈس کر رہا ہے وہ تم پوری کرو گے، تمہاری جو غلطی سے اللہ نے معاف کر دی۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب بھی پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی عطا کی، یعنی کہ اللہ نے معاف بھی کیا اور ساتھ ساتھ پھر ہدایات بھی دینی شروع کر دی، کتاب لیکن ریٹن فارم میں اپنے آرڈرز نازل کر دیے، اپنے جو ہے ایک قانون اللہ نے دے دیا کہ اس کے مطابق تم نے زندگی کو گزارنا ہے۔ تو یہ اللہ کی معافی کا بھی ایک انداز سامنے آئے گا، اللہ نے معاف کر کے خالی چھوڑ نہیں جاتی اندھیروں میں پھر ڈوبنے کے لیے، بلکہ کتاب اللہ نے دے دی، لکھا ہوا ہے جو سامنے دے دیا کہ یہ تمہارا قانون ہے، اس کے مطابق تم نے زندگی کو گزارنا ہے۔ تو موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، اور فرقان ساتھ میں، یعنی کہ حق کو باطل کر دے میں فرق کر دینے والی چیزوں کے ایک معیار ہو، پتہ لگ جائے، کھرا کھوٹا الگ الگ کر دے، وہ چیز کے خالی کتاب اگر رٹنے کے لیے نہیں دی، اگر رٹا لگاتے رہو اس کو نہیں، اس کے اندر فرقان دیا باقاعدہ، حق اور باطل کو تمیز کر دینے والی، الگ الگ کر دینے والی چیز اس کے اندر جو ہے نازل کر دی۔ فرقان سے مراد کئی لوگوں نے معجزات بھی لیے ہیں کہ نبی کے جو معجزے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ حق واضح ہو جائے، تو بہرحال معجزہ اس سے مراد لے لیں، یا کتاب کے اندر جو قوانین تھے اس کے اندر یہ چیز پوشیدہ ہے کہ تم حق اور باطل کو اس سے فرق کر سکتے ہو۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اصل مقصد یعنی کہ کتاب کے نزول کا مقصد یہاں نظر آ رہا ہے، کتاب اللہ نے کیوں دی موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ تم ہدایت پاؤ، اس سے راہ حاصل کرو، گمراہی کی زندگی نہ تم گزارو۔ کتاب کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دے رکھی ہے، الکتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کا بھی اصل مقصد جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنا ہی ہے۔ خالی کتاب جو ہے وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں نازل کی جاتی، کتاب کا اصل مفہوم جگہ جگہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اصل میں اس سے ہدایت لینا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی کہ ہم اپنی کتاب سے بس ثواب ہی حاصل کرنے میں لگ گئے، اسے ہدایت حاصل کرنا ہم نے چھوڑ دی۔ ثواب تو اس کا ایک بونس تھا، یعنی کہ وہ بھی اس سے ساتھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے ہم صرف بونس کے اوپر اتفاق کر کے بیٹھ گئے، اس کی ترغیب مل گئی، یعنی کہ الف لام میم تم نے 3 حرف پڑھ لیے، 30 نیکیاں تمہیں مل گئیں، ہم بس اسی 30 ہی نیکیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بیٹھ گئے، یہ تو اس کا ایک بونس ساتھ ساتھ مل رہا تھا، لیکن اصل مفہوم جو تھا، اصل جو اس کا مقصد تھا وہ ہدایت حاصل کرنا ہی تھا۔ کسی بھی چیز کے دنیاوی معاملات میں بھی دیکھ لیں، بونس کسی کو دیا جاتا ہے تو بونس اصل میں اس کی کارکردگی کے اوپر دیا جاتا ہے، اس کی کارکردگی پیچھے ہوتی ہے، اس کے نتیجے کے اندر ساتھ میں اس کو ساتھ ساتھ بونس بھی دے دیا جاتا ہے، اس کے اصل مزدوری کے ساتھ بونس مزید دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ثواب حاصل سے ہوتا ہے یہ تو اصل میں اس کا بونس ہے، یہ تو ہمیں حاصل ہوگا ہی ہوگا، لیکن اصل اس کا مقصد جو پیچھے ہے وہ نہ ہم کہیں چھوڑ بیٹھیں، کیونکہ اگر مقصد اگر چھوڑ بیٹھتا ہے تو دیکھا جائے تو بونس کا بھی حقدار نہیں رہتا۔ کہ ہماری بدقسمتی آج یہ ہو گئی کہ ہم نے بس بونس پہ سارا اکتفا کر لیا، سارا فوکس ہمارا ثواب اکٹھا کرنے رہ گیا، جو کہ ملنا ہی ملنا، اس کے تو کوئی انکاری ہے نہیں، اس کو ہم کوشش نہ بھی کریں وہ تو ملے گا غلا شعوری طور پہ ہی ملے گا، لیکن اصل جو اس کا مقصد ہے اس کی ہدایت حاصل کرنا، وہ بھی اللہ یہاں پہ آیت میں بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی اس کا مقصد یہ تھا کہ تم حق و باطل میں فرق کرو، پہچانو کیا حق اور کیا باطل ہے، اور اس کے ذریعے تم ہدایت حاصل کرو، اس کے ذریعے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارو۔ تو
تو یہ اس کا مقصد ہے، یہ آج ہمیں اس مقصد کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں کتاب دی ہے، اس کے اندر قوانین اللہ نے بیان کیے ہیں، ہدایت کا راستہ بیان کیا ہے، اس قانون کو ہم سمجھیں، اس ہدایت کو ہم سمجھیں، اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کریں، اپنے گھر میں لاگو کریں، اپنے معاشرے پر لاگو کریں، اپنے معاملات پہ اس کو لاگو کریں، اس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ گائیڈ لائن دے رہا ہے اس گائیڈ لائن پہ ہم چلیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ جو سائڈ بینیفٹس ہیں، اس کے بونس ہیں، وہ تو حاصل ہوتے رہیں گے، اسے تو کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن اسی کے بس سارا فوکس کر لینا، اسی کو ساری بنیاد بنا لینا کہ بس اب رمضان آ گیا، چلو یہ نیکیوں کی لوٹ سے لگے، ہم قرآن ختم کرتے چلے جائیں، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ کسی بھی جگہ قرآن میں اس کا یہ مقصد نازل نہیں ہوا، جو بھی اللہ نے کتابیں دی ہیں ان میں کسی کتاب کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا جو مقصد بنا کے بیٹھ گئے۔ اصل مقصد ہدایت حاصل کرنا ہی ہوتی ہے، وہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو تین چیزیں یہاں ان آیات کے اندر ہمیں مل رہی ہیں۔ ایک تو جلد بازی کا پتہ لگ رہا ہے کہ جلد بازی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جلد بازی جو ہے وہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ جلد بازی جو ہے ویسے جلدی کو شیطان کا کام کہا جاتا ہے، جلدی شیطان کا کام ہے، تو جلد بازی کسی معاملے میں بھی جو ہے نا فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ بھی جو ان کے بچھڑے کے جو ان کا پکڑنا تھا وہ بھی جلد بازی کا ایک نتیجہ تھا ان کا۔ تو یہ جو ہے ظلم کا راستہ ہے، انسان اندھیروں میں اپنے آپ کو دھکیلتا ہے جلد بازی کے ذریعے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ معافی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، غلطی کو انسان توجہ کرتا ہے، اس چیز کے وجہ سے معافی مانگتا ہے، معافی ملتی ہے، لیکن معافی کے ساتھ ہی اللہ نے شکر کو بھی جو ہے ایڈ کر دیا ہے۔ معافی اللہ کی طرف سے ملی ہے، اب شکر کرنا بھی تم پر لازم ہے، اور شکر کیسے کرنا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا۔ جو ڈیمانڈ ہماری تھی وہ اللہ نے پوری کری، ہم معافی چاہتے تھے، اللہ نے معافی دے دی۔ اب جو ڈیمانڈ اللہ ہم سے کر رہا ہے وہ ہم پوری کریں، تب ہم شکر ادا کریں گے۔ اور اللہ کے جو بھیجی ہوئی ہدایات ہوتی ہیں، کتاب ہوتی ہیں، جو فرقان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا ہے، ہر قوم کو اللہ نے دیا ہے، اس کا مقصد اللہ نے یہاں بیان کر دیا، وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے، وہ ہم نے حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اسی رہنمائی کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔